بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاوزها قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل اتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات کچھ عرض و معروض سے قبل ایک مرتبہ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور تاجدار کائنات حضور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سورہ کہف کی تفسیر کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ چند آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ حضرات کو سماعت فرمانا ہے، لہذا بغور سماعت فرما لیں۔ سورہ کہف میں حضرت موسیٰ، حضرت یوشع بن نون اور حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کا جو واقعہ پیش آیا ہے، وہی واقعہ کا تذکرہ چل رہا ہے۔ آئیے قرآن پاک کے مطابق میں اس واقعات کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا، پھر جب وہاں سے گزر گئے موسیٰ نے خادم سے کہا ہمارا صبح کا کھانا لاؤ، لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، بے شک ہمیں اپنے اس سفر میں بڑی مشقت کا سامنا ہوا۔ ارشاد فرمایا پھر جب وہ دونوں اس جگہ سے گزر گئے اور چلتے رہے یہاں تک کہ دوسرے روز کھانے کا وقت آیا تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے خادم سے فرمایا کہ ہمارا صبح کا کھانا لاؤ، بے شک ہمیں اس سفر سے بڑی مشقت کا سامنا ہوا، بڑی تکلیف ہوئی، تھکان بھی ہے، بھوک کی شدت بھی ہے، اور یہ بات جب تک مجمع البحرین پہنچے تھے پیش نہ آئی تھی، اور جب منزل مقصود سے آگے بڑھ گئے تو تھکن اور بھوک معلوم ہوئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ وہ مچھلی یاد کریں اور اس کی طلب میں منزل مقصود کی طرف واپس ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ فرمانے پر خادم نے معذرت کی اور یہ کہا جو اگلی آیت میں مذکور ہے، وہ سنیں۔ قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا، بولا بھلا دیکھیے تو جب ہم نے اس چٹان کے پاس جگہ لی تھی تو بے شک میں مچھلی کو بھول گیا اور مجھے شیطان ہی نے بھلایا دیا کہ میں اس کا مذکور کروں، اور اس نے تو سمندر میں اپنی راہ لی، اچنبا ہے۔ فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، موسیٰ نے کہا یہی تو ہم چاہتے تھے، تو پیچھے پلٹے اپنے قدموں کے نشان دیکھتے تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی اور اسے اپنا علم لدنی عطا کیا۔ حضرت یوشع بن نون علیہ الصلاۃ والسلام کی بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مچھلی کا جانا ہی تو ہمارے مقصد حاصل ہونے کی علامت ہے، نشانی ہے، جن کی تلاش میں ہم چلے ہیں
ان کی ملاقات وہیں ہوگی، یعنی حضرت خضر علیہ السلام کی۔ چنانچہ پھر وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات کی پیروی، جیسے جیسے وہ لوگ چل کر آئے تھے تو پیروں کے جو نشان تھے اسی پیروی کرتے وہ واپس لوٹے۔ فوجدا، تو انہوں نے پایا، یعنی جب وہ دونوں بزرگ واپس اسی جگہ پہنچے تو وہاں انہوں نے اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جو چادر اوڑھے آرام فرما رہا تھا۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ لفظ خضر جو ہے لغت میں 3 طرح سے آیا ہے، خاء کے نیچے زیر اور دواد کے اوپر جزم کے ساتھ، یعنی خضر۔ یہ آپ کا لقب ہے، اور اس لقب کی وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام جہاں بیٹھتے یا نماز پڑھتے وہاں اگر گھاس خشک ہو تو سر سبز ہو جاتی، یعنی خضر کا معنی ہے سر سبز و شاداب ہونا، ہرا بھرا ہو جانا۔ تو جس جگہ آپ بیٹھتے اگر گھاس سوکھی ہوتی تو وہ جگہ جو ہے ہری بھری، وہاں ہریالی چھا جاتی۔ سبحان اللہ۔ آپ کا نام بلیہ بن جو ہے ملکان و کنیت ابو العباس ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ جو ہے بنی اسرائیل میں سے ہیں، اور ایک یہ بھی قول ہے کہ آپ علیہ السلام شہزادے تھے اور آپ نے دنیا ترک کر کے زہد اختیار فرما لیا تھا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں 2 باتیں ارشاد فرمائی۔ اس سے یعنی ایک یہ کہ ہم نے اسے اپنے پاس سے خاص رحمت دی تھی۔ اس رحمت سے نبوت مراد ہے، یا ولایت یا علم یا لمبی زندگی۔ آپ ولی تو بالیقین ہیں، جبکہ آپ کی نبوت میں اختلاف ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں سیدنا خضر علیہ السلام جمہور کے نزدیک نبی ہے، اور ان کو خاص طور سے علم غیب عطا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور ایک اور مقام پر فرماتے ہیں معتمد و مختار یہ ہے کہ وہ یعنی حضرت خضر اعلیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نبی ہیں اور دنیا میں زندہ ہیں۔ دوسری یہ کہ اسے اپنا علم لدنی عطا فرمایا۔ علم لدنی سے مراد غیب کا علم ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا علم لدنی وہ ہے جو بندے کو الہام کے ذریعے حاصل ہو، اور بزرگان دین فرماتے ہیں جو حضرت خضر علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا نام ان کی ولدیت اور کنیت کے ساتھ یعنی ابو العباس بلیہ بن ملکان یاد رکھے گا، انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ قال له موسیٰ هل اتبعوک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، اس سے موسیٰ نے کہا کیا میں تمہارے ساتھ رہوں اس شرط پر کہ تم مجھے سکھا دو گے نیک بات جو تمہیں تعلیم ہوئی۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا کہ سفید چادر میں لپٹے ہوئے ہیں تو آپ نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے دریافت کیا کہ تمہاری سر زمین میں سلام کہاں؟ آپ نے فرمایا میں موسیٰ ہوں۔ تو انہوں نے کہا میں بنی اسرائیل کے موسیٰ۔ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ پھر حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کیا اس شرط پر میں آپ کے ساتھ رہوں کہ آپ مجھے وہ درست بات سکھاتے جو آپ کو سکھائی گئی ہے؟ تو حضرات یہ هل اتبعوک علی ان تعلمنی سے کچھ باتیں معلوم ہوئی ہے، وہ آپ حضرات سن لیں کہ آدمی کو علم کی طلب میں رہنا چاہیے خواہ وہ کتنا ہی بڑا عالم ہو۔ ایک تو یہ بات اس سے ثابت ہوئی، اور دوسری بات کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے سے بڑے علم والے کے ساتھ خواہ وہ استاد ہو یا کوئی اور عاجزی اور ادب سے پیش آئیے۔ یعنی ادب جو ہے بہت بڑا، یعنی محبت کے قرینوں میں سے پہلا قرینہ ہے، اور با ادب با نصیب، بے ادب جو ہے بد نصیب۔ تو ادب یہ عاجزی انکساری، جو اپنے سے بڑے عالم ہیں
ان کے پاس مؤدب ہو کر بیٹھنا اور ان کی بارگاہ میں زانوئے ادب طے کرنا یہ انبیاء کا طریقہ، بزرگان دین کا طریقہ ہے۔ حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت موسیٰ کو جو جواب دیا وہ اگلی آیت میں مذکور ہے، اسے بھی آپ حضرات سن لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال انک لن تستطیع معی صبرا وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، کہا آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے اور اس بات پر کیوں کر صبر کریں گے جسے آپ کا علم محیط نہیں۔ حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے، یہ حضرت موسیٰ سے فرمایا۔ حضرت خضر نے یہ اس لیے فرمایا کہ وہ جانتے تھے کہ حضرت موسیٰ کو کچھ ناپسندیدہ اور ممنوع کام دیکھنا پڑیں گے، اور انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام سے ممکن ہی نہیں کہ وہ ممنوع کام دیکھ کر صبر کر سکیں۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ، اور آپ کس طرح صبر کریں گے۔ حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس طرح کے صبر کا عذر بھی خود ہی بیان فرما دیا اور فرمایا اور آپ اس بات پر کس طرح صبر کریں گے جس سے آپ کا علم محیط نہیں اور ظاہر میں وہ ممنوع ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ ایک علم اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ایسا عطا فرمایا جو آپ نہیں جانتے، اور ایک علم آپ کو ایسا عطا فرمایا جو میں نہیں جانتا۔ مفسرین و محدثین کہتے ہیں جو علم حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے لیے خاص فرمایا وہ باطن اور مکاشفہ کا ہے، اور یہ اہل کمال کے لیے باعث فضل ہے۔ قال ستجدونی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، کہا ان قریب اللہ چاہے تو تم مجھے صابر پاؤ گے اور میں تمہارے کسی حکم کے خلاف نہ کروں گا۔ قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا، کہا تو اگر آپ میرے ساتھ رہتے ہیں تو مجھ سے کسی بات کو نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر نہ کروں۔ یعنی حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو آپ میرے کسی ایسے عمل کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرنا جو آپ کی نظر میں ناپسندیدہ ہو جب تک میں خود آپ کے سامنے اس کا ذکر نہ کر دوں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ شاگرد اور مرید کے آداب میں سے ہے کہ وہ اپنے استاد اور پیر کے افعال پر زبان اعتراض نہ کھولے اور منتظر رہے کہ وہ خود ہی اس کی حکمت ظاہر فرما دے۔ فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا، اب دونوں چلے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے اس بندہ نے اسے چیر ڈالا۔ موسیٰ نے کیا تم نے اسے اس لیے چیرا کہ اس کے سواروں کو ڈبا دو، بے شک یہ تم نے بری بات کی ہے۔ قال الم قل انک لن تستطیع معی صبرا، کہا میں نہ کہتا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا، کہا مجھ سے میری بھول پر پکڑ نہ کرو اور مجھ پر میرے کام میں مشکل نہ ڈالو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کشتی کی تلاش میں ساحل کے کنارے چلنے لگے۔ جب ان کے پاس سے ایک کشتی گزری تو کشتی والوں نے حضرت خضر کو پہچان کر بغیر معاوضہ کے سوار کر لیا۔ جب کشتی سمندر کے بیچ میں پہنچی تو حضرت خضر نے کلہاڑی کے ذریعے اس کا ایک تختہ یا 2 تختے اکھاڑ ڈالے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ خاموش نہ رہ سکے اور فرمایا کیا تم نے اس کشتی کو اس لیے چیر دیا تاکہ کشتی والوں کو غرق کر دو؟ بے شک یہ تم نے بہت برا کام کیا۔ حضرت خضر نے ان سے فرمایا کیا میں نہ کہتا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے؟ قال لا تؤاخذنی، یعنی حضرت موسیٰ نے عذر خواہی فرمائی
کہ میں آپ سے کیا وعدہ بھول چکا تھا، لہٰذا اس پر میرا مواخذہ نہ کرے، میری پکڑ نہ فرمائے۔ فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب ایک لڑکا ملا اس بندے نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کیا تم نے ایک ستھری جان ہے، ایک ستھری جان بے کسی جان کے بدلے قتل کر دی، بے شک تم نے بہت بری بات کی ہے۔ یعنی کشتی سے اتر کر وہ دونوں چلے اور ایک مقام پر گزرے جہاں لڑکے کھیل رہے تھے۔ وہاں انہیں ایک لڑکا ملا جو کافی خوبصورت تھا اور حد بلوغ کو نہ پہنچا تھا۔ بعض مفسرین نے کہا وہ لڑکا جوان تھا اور رہ زنی کیا کرتا تھا، یعنی ڈاکو، زنی، گنڈا گردی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ سے پھر نہ رہا گیا اور آپ نے فرمایا کیا تم نے کسی جان کے بدلے بغیر ایک پاکیزہ جان جس کا کوئی گناہ ثابت نہ تھا وہ قتل کر دیا، بے شک تم نے بہت ناپسندیدہ کام کیا ہے۔ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا۔ کہا میں نے آپ سے نہ کہا تھا آپ ہرگز میرے ساتھ نہ ٹھہر سکیں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر کے فعل پر کلام فرمایا تو آپ نے کہا اے موسیٰ میں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ نہ ٹھہر سکیں گے۔ اس بار حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے کلام میں لفظ لکا کا اضافہ فرمایا کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسری مرتبہ ان کے فعل پر کلام فرمایا تھا۔ قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا۔ کہا اس کے بعد میں تم سے کچھ پوچھوں گا تو پھر میرے ساتھ نہ رہنا، بے شک میری طرف سے تمہارا عذر پورا ہو چکا۔ حضرت خضر علیہ السلام کی بات کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر اس مرتبہ کے بعد میں آپ سے کسی شے کے بارے میں سوال کروں تو پھر مجھے اپنا ساتھی نہ رکھنا، اگرچہ میں آپ کے ساتھ رہنے کا تقاضا کروں، اور جب میں تیسری بار آپ کی مخالفت کروں تو بے شک اس صورت میں میری طرف سے آپ کے ساتھ نہ رہنے میں آپ کا عذر پورا ہو چکا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعہ کا یہ حصہ بیان کیا تو اس موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا ہم پر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، اگر وہ جلدی نہ کرتے تو بہت حیران کن چیزیں دیکھتے، لیکن انہیں حضرت خضر علیہ السلام سے حیا آئی اور کہا اگر اس مرتبہ کے بعد میں آپ سے کسی شے کے بارے میں سوال کروں تو پھر مجھے ساتھی نہ بنانا، بے شک میری طرف سے تمہارا عذر پورا ہو چکا ہے۔ کاش حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تو بہت عجیب و غریب چیزیں دیکھتے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ پر رحم فرمائے، میری آرزو تھی کہ کاش حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے مزید واقعات سناتا۔ فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فقام قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب ایک گاؤں والوں کے پاس آئے ان دہقانوں سے کھانا مانگا تو انہیں دعوت دینی قبول نہ کی۔ پھر دونوں نے اس گاؤں میں ایک دیوار پائی کہ گرا چاہتی ہے، اس بندے نے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ نے کہا تم چاہتے تو اس پر کچھ مزدوری لے لیتے۔ اس گفتگو کے بعد حضرت خضر علی نبینا علیہ السلام اور حضرت موسیٰ
علیہ الصلوۃ والسلام چلنے لگے، یہاں تک کہ جب ایک بستی والوں کے پاس آئے تو ان حضرات نے اس بستی کے باشندے سے کھانا مانگا، انہوں نے ان دونوں کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر دونوں نے اس گاؤں میں ایک دیوار پائی جو گرنے والی تھی، تو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دستے مبارک سے اسے سیدھا کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر آپ چاہتے تو اس دیوار کو سیدھی کرنے پر کچھ مزدوری لے لیتے، کیونکہ یہ ہماری حاجت کا وقت ہے، اور بستی والوں نے ہماری کچھ مہمان نوازی نہیں کی، اس لیے ایسی حالت میں ان کا کام بنانے پر اجرت لینا مناسب تھا۔ اس آیت میں جس بستی کا ذکر ہوا اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس بستی سے مراد انطاکیہ ہے، ایک قول یہ کہ اس سے مراد ایرا ہے، اور ایک قول یہ کہ اس سے مراد اندلس کا ایک شہر ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مہمان نوازی نہ کرنا انتہائی معیوب اور ناپسندیدہ عمل ہے، کام ہے، اور اگر یہ عمل اجتماعی طور پر ہو تو اور بھی مذموم ہو جاتا ہے، جیسا کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ بستی بہت بدتر ہے، بیکار ہے، جہاں مہمانوں کی میزبانی نہ کی جائے۔ تو جس بستی میں مہمان کی عزت نہ کی جائے، مہمان نوازی نہ کی جائے، وہ بستی سب سے بدتر ہے۔ قال هذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، کہا یہ میری اور آپ کی جدائی ہے، اب میں آپ کو ان باتوں کا پھیر بتاؤں گا جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے تیسری مرتبہ اپنے فعل پر کلام سن کر حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا یہ میری اور آپ کی جدائی کا وقت ہے، اب میں جدا ہونے سے پہلے آپ کو ان باتوں کا اصل مطلب بتاؤں گا جن پر آپ صبر نہ کر سکیں، اور ان کے اندر جو راز تھے ان کا اظہار کر دو۔ اس آیت سے قال ھذا فراق بینی و بینک، دو باتیں اس آیت سے معلوم ہوئی۔ اگر اپنا قریبی ساتھی یا ماتحت شخص کوئی ایسا کام کرے جس کی وجہ سے اسے خود سے دور کرنے کی صورت بنتی ہے تو اسے فوراً اسے دور نہ کر دے، بلکہ ایک یا دو مرتبہ اسے معاف کر دیا جائے اور اس سے درگزر کیا جائے۔ اگر اپنے قریبی ساتھی کو خود سے دور کرے تو اسے دور کرنے کی وجہ بتا دے کہ تاکہ اس کے پاس اعتراض کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فارادوا نعیبا وکان وراءہم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا، وہ جو کشتی تھی وہ کچھ محتاجوں کی تھی، دریا میں کام کرتے تھے، تو میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں، اور ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا کہ ہر ثابت کشتی زبردستی چھین لیتا تھا، جو پوری کشتی تھی ہوتی اسے چھین لیتا، اسی لیے میں نے اس کے کچھ پارٹ کو توڑ دیا۔ حضرت خضر نے اپنے افعال کی حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے فرمایا وہ جو میں نے کشتی کا تختہ اکھاڑا تھا اس سے میرا مقصد کشتی والوں کو ڈبو دینا نہیں تھا، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کشتی 10 مسکین بھائیوں کی تھی، ان میں 5 تو اپاہج تھے جو کچھ نہیں کر سکتے تھے، اور 5 تندرست تھے جو دریا میں کام کرتے تھے، اور اسی پر ان کے روزگار کا دار و مدار تھا۔ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا اور انہیں واپسی میں اس کے پاس سے گزرتا کشتی والوں کو اس کا حال معلوم نہ تھا، اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ہر صحیح و سلامت کشتی کو زبردستی چھین لیتا، اور اگر عیب دار ہوتی تو چھوڑ دیتا، اس لیے میں نے اس کشتی کو عیب دار کر دیا تاکہ وہ ان غریبوں کے لیے بچ جائے۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ مسلمان تھے تو ہمیں ڈر ہوا کہ وہ ان کو سرکشی اور کفر پر چڑھاوے۔
فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، تو ہم نے چاہا کہ ان دونوں کا رب اس سے بہتر سترا، اس سے زیادہ مہربانی میں قریب عطا کرے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ کہ اپنے دوسرے فعل کی حکمت بیان کرتے ہوئے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا وہ لڑکا جس سے میں نے قتل کیا تھا اس کے ماں باپ مسلمان تھے، تو ہمیں ڈر ہوا کہ وہ بڑا ہو کر انہیں بھی سرکشی اور کفر میں ڈال دے گا، انہیں بھی کافر بنا دے گا، اور وہ اس لڑکے کی محبت میں دین سے پھر جائیں اور گمراہ ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس لڑکے سے بہتر گناہوں اور نجاستوں سے پاک اور ستھرا اور پہلے سے زیادہ اچھا لڑکا عطا فرمائیں، جو والدین کے ساتھ جو ہے ادب سے، محبت سے، حسن سلوک سے پیش آئے، ان سے حسن سلوک کرے اور ان سے دلی محبت رکھتا ہو۔ یہ بات یاد رہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا یہ اندیشہ اس وجہ سے تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خبر دینے کی وجہ سے اس لڑکے کے باطنی حال کو جانتے تھے۔ مسلم شریف کی حدیث میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس لڑکے کو حضرت خضر نے قتل کر دیا تھا وہ کافر ہی پیدا ہوا تھا، اگر وہ زندہ رہتا تو اپنے ماں باپ کو کفر اور سرکشی میں مبتلا کر دیتا۔ خیر من زکا، پاکیزگی میں پہلے سے بہتر۔ مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کے بدلے ایک مسلمان لڑکا عطا کیا، اور ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹی عطا کی جو ایک نبی کے نکاح میں آئی اور اس سے نبی پیدا ہوئے جن کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے ایک امت کو ہدایت دی۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جو آیت ہے فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا، اس سے دو باتیں معلوم ہوئی، وہ سن لیں۔ بندے کو اللہ کی قضا پر راضی رہنا چاہیے کہ اسی میں بہتری ہوتی ہے۔ اسی بات کو ایک اور آیت مبارکہ میں اس طرح بیان کیا گیا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یعنی اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں ناپسند ہو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور دوسری بات، بسا اوقات اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کی محبوب اور پسندیدہ چیزوں میں سے کوئی چیز لے لیتا ہے کیونکہ اس چیز میں بندے کا نقصان ہوتا ہے اور وہ اس کے نقصان سے غافل ہوتا ہے، پھر اگر وہ صبر کرے اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس چیز کے بدلے اس سے بہتر عطا کر دیتا ہے جس میں مومن بندے کا نفع ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے مومن بندوں پر ایک بہت بڑا احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے، مہربانی ہے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا۔ رہی وہ دیوار وہ شہر کے دو یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک آدمی تھا، تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچے اور اپنا خزانہ نکالے آپ کے رب کی رحمت سے، اور یہ کچھ میں نے اپنے حکم سے نہ کیا، یہ فعل ہے ان باتوں کا جس پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے تیسرے فعل یعنی دیوار سیدھی کرنے کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور بہرحال دیوار کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ شہر کے دو یتیم لڑکوں کی تھی جن کے نام اسرام اور سریم تھے، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا، ان کا باپ نیک آدمی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچے اور ان کی عقل کامل ہو جائے اور وہ قوی و توانا ہو جائے، طاقتور ہو جائے اور اپنا خزانہ نکالے۔ یہ سب اللہ کی رحمت سے ہے، اور جو کچھ میں نے کیا وہ میری اپنی مرضی سے نہ تھا بلکہ اللہ کے حکم سے تھا۔ یہ ان باتوں کا اصل مطلب ہے جس پر آپ صبر نہ کر سکے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا یہ ان تمام باتوں کا مطلب ہے جن تمام باتوں پر آپ صبر نہ کر سکے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یتیموں کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا چاہیے جس میں ان کا بھلا ہو،
اور احادیث میں یتیم کے ساتھ نیکی کرنے والے کے لیے بہت اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں میں سے جو شخص کسی یتیم کے کھانے پینے کی کفالت کرے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا، مگر یہ کہ وہ کوئی ایسا گناہ کرے جس کی بخشش نہ ہو۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا۔ اور ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ اس دیوار کے نیچے سونا اور چاندی مدفون تھا۔ وکانہ ابوہما صالحا، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا، اس کا نام جو ہے کاشح تھا، اور یہ شخص پرہیزگار تھا۔ اور علماء فرماتے وہ ان بچوں کا 8ویں یا 10ویں پشت میں باپ تھا۔ ذالک تعویل حضرت عبداللہ، یہ ان باتوں کا اصل مطلب۔ تو حضرت عبداللہ بن احمد نصفی فرماتے ہیں بعض لوگ اس آیت کی وجہ سے ولی کو نبی پر فضیلت دے کر گمراہ ہو گئے، اور در حقیقت ولی کو نبی پر فضیلت دینا کفر جلی ہے۔ اور ان لوگوں نے یہ خیال کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علی نبینا علیہ السلام سے علم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا، حالانکہ حضرت خضر ولی ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں، اور اگر ایسا نہ ہو جیسا کہ بعض کا گمان ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں ابتلا یعنی آزمائش ہے۔ یہاں یہ بات آپ حضرات یاد رہے کہ اکثر علماء کا موقف یہ ہے کہ نیز مشائخ صوفیہ اور اصحاب عرفان کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت خضر علی نبینا علیہ السلام زندہ ہیں۔ شیخ ابو عمرو بن صلاح نے اپنے فتاویٰ میں فرمایا کہ حضرت خضر علی نبینا علیہ السلام جمہور علماء و صالحین کے نزدیک زندہ ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام دونوں زندہ اور ہر سال زمانے حج میں ملتے ہیں۔ یہ بھی منقول ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام چشمہ حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی پیا۔ واللہ تعالی عالم۔ بس میں یہیں پر اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فیضان سے مالا مال فرمائیں، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔